السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن. ناظرین، ملک میں ایک طرف ہم کورونا سے لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. گزشتہ چند مہینوں میں ملک کی سیاست میں ہم نے ضمنی انتخابات میں کچھ اپسٹ دیکھے. پی ڈی ایم یعنی اپوزیشن اتحاد ٹوٹتا دیکھا. یہی نہیں، وزراء کے قلمدان بھی بدلے. حمزہ کے بعد شہباز شریف کی رہائی ہوئی اور اس دوران وزیر اعظم نے بہت سی تقاریر بھی کی اور سب سے اہم بیان اسد عمر کا بھی سامنے آیا قبل از وقت انتخابات کا، جس پر ایک نئی بحث شروع ہو گئی تھی. اب فواد چودھری نظام کی کمزوری کی بات کر رہے ہیں اور سب سے اہم بات عدالت کا تفصیلی فیصلہ، جس میں کہا گیا ہے کہ نیب نے خود اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف نے غیر قانونی رقوم وصول نہیں کی اور نہ ہی اپنے اہل خانہ کے اثاثے بنائے ہیں. ایاز امیر صاحب، یہ چند ماہ کی ملکی سیاست کا خلاصہ ہے. عید کے بعد کی سیاست کا منظرنامہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اپوزیشن کی تحریک میں کوئی جان پڑے گی یا حکومت کی کارکردگی جاندار ہو جائے گی؟ آپ کے ریمارک سے جو ابتدائیہ ہے، مجھے تو دل میں وہ دھڑکا پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں کون سی یہاں پہ ملک میں ہوتی رہی ہے. پاکستانی سیاست کے لحاظ سے یہ نارمل حالات ہیں، کوئی غیر معمولی چیز تو کوئی رونما نہیں ہوئی. اور اگر پی ڈی ایم اور گورنمنٹ، اور اس کو آپ لڑائی کہتے ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کہ آپ بیان بازیاں ہوتی رہی ہیں. ایک دوسرے پہ لفظی اگر تنقید ہے تو اس سے کس کی نیند یا صحت پہ ان سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں مل کے آگے بڑھنا ہے. اب جو ہے حکومت کو پارلیمان کے اندر بھی ہمیں ٹف ٹائم دینا ہے، باہر ہم نے سڑکوں کے اوپر بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے. استعفوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے ایک واضح فیصلہ بیان سامنے تھا کہ ہم نے استعفے نہیں دینے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ ایک ہی بات پڑھے ہوئے تھے، وہ اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب، کہ ہم نے استعفے دینے ہیں اور واحد حل یہی ہے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں، استعفے دے کے ہم باہر آ جائیں اور اس کے بعد اس حکومت کو جو ہے چلتا کریں اور نئے الیکشن آ جائیں یا اور کوئی طریقہ کار اپنایا جائے. ہم نے بیچ میں کیا دیکھا؟ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، بڑھ چڑھ کے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون انتخابات کے اندر نہ صرف حصہ لے رہی ہے، بڑے اچھے طریقے سے اپنے نتائج بھی حاصل کر رہی ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی وہ تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں. سندھ کے اندر ان کی، جس طرح یاس صاحب نے فرمایا، حکومت ہے، وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، وہاں پہ ان کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. تو خاص طور پر پی ڈی ایم ود ان پی ڈی ایم جو تھا اختلاف جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، وہ بڑا واضح تھا. ان کی طرف سے کوئی کلیئرٹی نہیں تھی اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو پاکستان کے اندر پاکستان جو مسلم لیگ نون کی قیادت موجود تھی، وہ ایک بیان جو بھی فیصلہ کرتے تھے، پی ڈی ایم کے ہاں فیصلے ہوتے تھے، جب کچھ جلسہ جلوس ہوتا تھا وہاں پہ محترم نواز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ گجرانوالے کے اندر انہوں نے تقریر کر دی، پھر کوئٹہ کے اندر تقریر کر دی، تو وہاں سے پھر سارے کے سارے معاملات خراب ہو جاتے. اصل مسئلہ اس وقت حل ہوگا پی ڈی ایم کا یا مستقبل کے اندر بھی ہماری سیاسی جماعتوں کا، اگر کسی سطح پہ اس طرح کے اتحاد جو افیکٹو ہوں گے کہ پارٹیز کے اندر کوئی جمہوریت ہوگی، پارٹیز کے اندر کے فیصلہ سازی اس طریقے سے ہوگی کہ وہی فیصلہ جو ہے وہ ایک متحدہ فورم سے لے کے آگے جایا جائے. اب جو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ مختلف جو اطراف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایز اے پتہ نہیں ملک کے اندر کوئی انہونی ہو رہی ہے. پچھلے ہفتے 10 دن کے دوران یا پچھلے چند آپ کہہ لیں کہ 8-10 ہفتوں کے دوران کیا ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر ایسے فیصلے آ رہے ہیں جس پہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیسے فیصلہ ہوگا. اس ملک کے اندر جو ہے بڑی انہونی ہو رہی ہے کہ ضمنی انتخابات جو اپوزیشن جماعتیں جیت رہی ہیں اور ان ضمنی انتخابات کے اوپر اپوزیشن جماعتوں کا جو اعتراضات ہیں ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سن رہا ہے اور سننے کے بعد ان کے جو ریزرویشنز ہیں، کنسرنز ہیں، ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. یہ بھی ملک پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ماضی کے اندر جو ہے نیب کے چیئرمین کو دھمکیاں لگائی جاتی تھی، آج کا نیب کا چیئرمین جو ہے وہ حکومتی لوگ بھی اس کے سامنے آ رہے ہیں اور باقی جو اپوزیشن کے ساتھ بھی میرے حساب سے تو ایک کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. ایک سے زیادہ حکومتی وزراء بھی جیلوں کے اندر گئے، ان کے خلاف بھی کیسز چل رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی لاہور کے، ابھی آپ نے فیصلے کا ذکر کیا، ایک جو وضاحت ہے وہ دینا بہت ضروری ہے
جی ضمانت کا جو بھی کیس ہوتا ہے اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتا، وہ فیصلہ جو ملزم ہوتا ہے اس کی معصومیت یا اس کو گناہ گار ثابت کرنے کا بالکل نہیں ہوتا. میرٹس آف دا کیس وہاں پہ ہرگز ڈسکس نہیں ہوتے، سرسری سے ٹچ کیا جاتا ہے کیس کو. البتہ اس کیس کا ٹرائل ہونا ہے، وہ جو پیسے لیے ہیں، اکٹھے کیے ہیں، ایسٹ بنائے یا نہیں بنائے، وہ جب کیس آگے چلے گا تو اس سے پتہ چلے گا. یہ جو 3 ممبری کیس ابھی جو ممبر کیس ابھی سامنے آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، وہ خالصتاً ان کے ملک سے باہر جانے کا تھا. ہاں البتہ تھوڑا سا ڈسکس اس کے فیصلے کے اندر ضرور کیا گیا ان کی باقی پراپرٹیز کے بارے میں. تو میرا خیال بھی یہی ہے کہ ملک کے اندر جو عید کے بعد بھی کوئی بڑا ہنگامہ کچھ نہیں ہوگا. یار صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا. اب تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نظریں جو ہے 2023 کے انتخابات کے اوپر ہیں. مریم صاحبہ بھی یہ کہتی ہیں کہ ہمیں 5 سال اس ملک کو، اس حکومت کو دینا چاہیے، چاہ کہ ان کا کھل کر اندر باہر لوگوں کے سامنے آ جائے. بلاول بھٹو کا پہلے یہی کہنا ہے. البتہ یہ ضرور جو ہے میرے خیال میں ہمیں امید رکھنی چاہیے اور کوشش بھی ہونی چاہیے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے کوئی ایسا انتخابی نظام جو ہے جس کے اوپر یہ متفق ہو جائیں، اور بعد میں ہارنے والا ہار مان لے اور جیتنے والا جو ہے وہ جیت کی مبارکباد ہارنے والے سے لے لے. فی الحال ہمیں ایسا کوئی ہوتا نہیں نظر آ رہا. اور ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا کہ بدقسمتی ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہر سیاسی جماعت ایسا انتظام، ایسا جو ہے ملک کے اندر وہ ایک فریم ورک چاہتی ہے جس کے ذریعے صرف اور صرف انہی کو اقتدار ملے، باقی سائیڈ لائن ہو جائیں. تو اس کے لیے ان کو کوئی آئین، قانون، اسٹیبلشمنٹ، ساری چیزیں پھر ان کو جو ہے نا وہ اگر ان کے حق میں ہوں تو پھر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اگر حق میں نہ ہو تو ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہی ہم روت روایت دیکھ رہے ہیں. اللہ کرے یہ 2023 کے اندر یہ معاملہ یعنی مفادات کی سیاست کو ترجیح دی جا رہی ہے. اور ہمارے پینل کی رائے میں عید کے بعد بھی غیر معمولی سیاست کے کوئی آثار نہیں. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے 2 سے 3 ہفتوں میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے جو اہم اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، یہ کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے 8 سے 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن ہے ملک بھر میں. اس دوران کاروباری مراکز، مارکیٹس، عوامی مقامات اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے. یہ اقدامات اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ یہاں بھی بھارت جیسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایاز امیر صاحب، اس بات کا تو کریڈٹ دیں آپ ہماری حکومت کو کہ بر وقت فیصلے کیے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ SOPs پر عمل درآمد سے اب صورتحال میں بہتری آنے لگی ہے. جی ہم تو کریڈٹ دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. اب ہندوستان کا کیوں نام لے رہی ہیں؟ ہندوستان کا وہ کر کے تو ڈر لگ جاتا ہے، خوف لگ جاتا ہے وہاں پہ جو صورتحال ہے، اور وہ پکچریں دیکھیں اور وہ جو ہے تو بالکل وہ دہل جاتا ہے. یہاں پہ ہمیں اچھا ہے یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے. ہمارے تاجر راضی نہیں ہوئے. جی تاجر ہمارے کسی نسخے پہ، دنیا میں کوئی نسخہ نہیں ہے جس سے ہمارے تاجر برادری جو ہے وہ راضی ہو جائے. تو ان کی جو ہے ناراضگی وہ تو آپ رہنے دیجئے. یہ جو 8 دن کا ہے، یہ 10 دن کا ہے مکمل لاک ڈاؤن، بالکل ٹھیک ہے، پر ہمیں اس دوران سوچنا چاہیے. حکومت تو کر رہی ہے. ہمارے جو پاکستانی معاشرے کے سوشل رویے ہیں، سماجی رویے ہیں، اس میں کچھ تبدیلی ہمیں لانی چاہیے. اب یہ ایک تو فائدہ ہوا، ایک تو کووڈ میں گورنمنٹ نے یہ، دوسرا رمضان ہوا، اچھا ہوا. ویسے بھی یہ ملک جو ہے اس میں زیادہ کام نہیں ہوتا، تو رمضان میں تو ویسے ہی سرکاری کام وغیرہ آدمیوں نے وہ قسم کھائی ہوتی ہے کہ کرنا نہیں ہے، تو وہ بھی ٹیمپو تھوڑا لو ہو گیا اس کا. لیکن جب یہ پیریڈ ختم ہوگا رمضان کا، وہ جب ہماری معمول کی وہ جو ہے روزمرہ کی سرگرمیاں، اس میں احتیاط کی لازم ہے. پاکستان کا جو پاکستانی معاشرے کا اولین مشغلہ شادیوں کا زور پھر وہ شروع ہو جائے گا. اور جب شادیاں ہوتی ہیں تو پاکستانی معاشرہ بے حال ہو جاتا ہے. جس طریقے سے ہم جو کرتب اس میں کرتے ہیں، کووڈ نے کچھ تھوڑی سی تبدیلی، مطلب مجبوراً تبدیلی لائی ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے. ایک تو یہ جو وبا ہے شادی ہالوں کی، جو کووڈ کی وجہ سے بند ہوئے ہیں، ان پہ تو جب تک یہ بیماری بالکل نہ جائے بالکل بند ہونے چاہیے. یہ جو بیچ میں عمران خان صاحب کو اور یہ جو بیچ میں آتا ہے نا جی، ان کو وہ جو جوش نہیں اب یہ کھول دیں. انڈیا میں بھی یہی ہوا ہے. انڈیا میں سال کے شروع میں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بیماری کو کنٹرول کر لیا ہے،
اور مودی سرکار اتنی پاورفل، اس نے یہ کر دیا، وہ بد احتیاطی کی، وہ جو ان کا وہ کمبھ میلہ ہے وہ انہوں نے جاری رکھا، سب کچھ کیا، اور وہاں پہ وہ تباہ. تو ایک تو یہ شادی ہال جو ہیں وہ بند رہے. ایک یہ جو ہمیں جو شوق ہے پاکستانیوں کو یہ جو جپھے مارنے کا، اور یہ اس میں تھوڑی کمی آئی ہے، اس میں تھوڑی کمی رہنی چاہیے. اور یہ جو ہمارا یہ جو ہوتا ہے وفات اور جو ہم کہتے ہیں غمی کے موقعوں پہ، یہ لازم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ جا کے وہاں پہ ایک مجمع لگا لیں. ہمارے علاقوں میں تو اب یہ ہو گیا کہ ایک تماشا بن گیا ہے. ایک وفات ہوئی مطلب ایک افسوس کا مقام ہوا، تیسرے چوتھے جو ہے بکرے وہ جو ذبح ہونے لگتے ہیں، اور اچھا بھلا ایک دعوت ہوتی ہے، 40 دن مکمل ہوتے ہیں، ایک اور دسترخوان لگ جاتے ہیں. پتہ نہیں اس قوم کو کون یہ سکھائے گا بھئی ایسے نہ کرے. تو ان چیزوں میں جو ہے کرنا چاہیے، ان چیزوں میں ریلیکسیشن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو تاجر برادری کہتی ہے کہ بازار کھلے رہیں اور فلانے رہیں، اور یہ شاپنگ مالز پہ بھی کنٹرول تھوڑا ہونا چاہیے. یہ اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہونا چاہیے، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیہڑی دار مزدوروں کا کاروبار بند ہو جائے، وہ رہے. پر یہ جو ہم پاکستانی معاشرہ، ہم پاکستانی جو تماشے کرتے ہیں، ان تماشوں کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو حکومت تو اقدامات کر رہی ہے، لیکن عوام کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. جیسے کہ اب سلمان صاحب تاجر تھوڑے ناراض ہو رہے ہیں، آگے عید ہے، میل جول جاری رہے گا، عید ملن پارٹیز ہوں گی. فردوس عاشق خوان نے بھی اس پر کہہ دیا کہ بھئی یہ میل جول ختم کریں. تو عوام کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیں، یہ تاجروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. اور بات یہ ہے کہ بر وقت کیے جانے والے اقدامات جو ہوتے ہیں وہی مؤثر اور نتیجہ خیز ہوتے ہیں. پچھلے سال لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، تو اس سے لاک ڈاؤن کا فائدہ ہوا کہ وہ جو اس کا پھیلاؤ تھا وہ رکا ہے. اور جب بے احتیاطی اپنی انتہاؤں پہ پہنچی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ شرح اموات ہماری کہاں پر گئی ہے. کہ اس وقت پچھلے سال تو 100 سے اوپر نہیں تھے گئے، اب ہم 200 کو ٹچ کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ نے ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کا ذکر کیا ہے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ خود ایک موذی مرض میں مبتلا تھی، لیکن اس وبا اور بلا کے خلاف وہ مردانہ وار لڑتی نظر آئی ہیں. یہ ہے انسانیت کا جذبہ، اور اسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ قومی جذبہ ہے. دیکھیں، بعض اقدامات حکومت نے کرنے ہوتے ہیں، انیشیٹو حکومت نے کرنا ہوتا ہے. اس میں ذمہ داری باقی تمام طبقات کی بھی ہوتی ہے. اس میں ایک عام آدمی کا بھی فرض ہوتا ہے، چونکہ دیکھیں اب آپ کو ماسک اتنی بڑی تعداد میں کیوں لگتے نظر آئے ہیں کہ جب آگ آپ کے گھر کو پڑتی ہے نا تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں. اور یہ واحد بیماری ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ غریبوں اور امیروں میں کوئی تمیز نہیں کر رہی، بلکہ امیر زیادہ اس کی ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جب معاملہ سانحات یا کوئی اس طرح کی وبائیں پھوٹیں، اس پہ سیاست کا کوئی جواز نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بات بھی اچھی ہے کہ گزشتہ سال لاک ڈاؤن کے ایشو پہ بہت بیان بازی ہوئی، لیکن اس دفعہ ایسے نہیں ہوا. اور اس دفعہ اس کا پھیلاؤ بھی پڑا ہے، اور پھیلاؤ کے سدباب کے لیے حکومت نے اقدامات کیے ہیں. اقدامات ہوتے بھی نظر آئے ہیں، اور لوگوں کے اندر بھی احتیاطی تدابیر کی جو تحریک ہے اس نے بھی زور پکڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب حکومت نے بھی سنجیدگی دکھائی ہے اور عوامی سطح پہ بھی آپ سنجیدگی دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً اس وبا اور بلا کا سدباب ہو سکے گا. اور یہ بات درست ہے کہ اس کا جب تک اس کی کمر نہیں ٹوٹے گی اس وقت تک یہ ساری پابندیاں ریلیکس نہیں کرنی چاہیے. کہ بات یہ کہ آپ نے جب بھی پابندی ریلیکس کرتے ہیں نا تو پھر یہ دوبارہ ایک دفعہ زور پکڑتا ہے. لہٰذا حکومت نے معیشت بھی تو چلانی ہے نا، زندگیاں بچوانی ہے، معیشت بھی چلانی ہے، تو کاروباری پہیہ نہیں چلے گا تو کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں، حکومت نے یہ بات کرنی ہوتی ہے اس لیے کہ حکومت جواب دہ ہوتی ہے، لیکن معیشت ضروری ہے یا زندگی ضروری ہے؟ کہ ہندوستان کے اندر کیا ہوا ہے کہ دیکھا ہے نا کہ سڑکوں کے اوپر لوگ پڑے نظر آ رہے ہیں، اور وہ سارا کچھ کیا تھا. اس کا مطلب وہاں پر حکومت نے جو ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار نہیں کیا. وہ جو کم کے میلے کی بات کرتے ہیں، یہ سارا اس میلے کی وجہ سے ہوا ہے. اس میلے کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ جہاں جہاں سے آئے تھے، جہاں جہاں جاتے گئے، وہاں پر موت رقص کرتی نظر آتی رہی. میں سمجھتا ہوں جس سنجیدگی سے حکومت نے اقدامات کیے ہیں اسی سنجیدگی کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمارے تمام طبقات کو بھی اپنا ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک تو احتیاط ہے جس سے آپ بچ سکتے ہیں، دوسرا ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے، لیکن ابھی تک نصف سے زائد آبادی کو بھی ویکسین نہیں لگی. تو اس میں حکومتی کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اوور آل دیکھا جائے حکومت کی پرفارمنس کرونا کو کنٹین کرنے میں اچھی رہی ہے. اچھا، اگر آپ پچھلے فروری، پہلا کیس پاکستان میں 26 فروری 2020 کو ڈیٹیکٹ ہوا تھا،
اور اب ہم 1 سال سے بھی اوپر نکل گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اوور آل گورنمنٹ کی پرفارمنس کنٹینمنٹ میں یوزفل رہی ہے، اور اس میں اس سٹیج پہ میرا خیال ہے کہ اس دفعہ کا جو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا ہے یہ اس لاک ڈاؤن سے بہت بہتر ہے جو پچھلے سال انہوں نے اپریل اور مئی میں کیا تھا، بلکہ مارچ میں شروع کیا تھا، مارچ کے اینڈ میں، اپریل کے اندر، کیونکہ وہ بہت نان ڈسکریمنیٹری تھا، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت تکالیف ہے، کہیں باہر نہیں جانے دے رہا ہے، کہ اندر نہیں آنے دے رہا ہے، کہ ایک عجیب قسم کی، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ پورا پاکستان ایک جیل خانہ بن گیا ہے۔ اب جو کیا ہے میرا خیال ہے اب زیادہ سینسیبل طریقے سے انہوں نے کیا ہے، اور اس کا بڑا آسان 2 چیزیں اس وقت پاکستان میں چاہیے ہمیں۔ ایک تو ویکسین کی جو آپ نے بات کی ہے کہ ویکسین کی جو اویلیبلٹی جو ہے وہ ایک ایشو ہے جو کہ حکومت ڈیل کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایک ایٹیچیوڈ سائنس کی طرف ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے بہت سے لوگوں کا، تو اس میں ہمارے معاشرے کے جو مؤثر افراد ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تلقین کریں کہ ویکسین لگوائیں، کیونکہ ویکسین ایک مؤثر ذریعہ ہے اس تھریٹ کو ڈیل کرنے کا۔ دوسرا، جو بازاروں پہ کنٹرول کریں، کیونکہ اگر آپ بازاروں پہ جو ہمارے تاجر ہیں نا، ان تاجروں کا تو ایک موٹو ایک ہے، لوٹو، جو چیز 5 کی ہے وہ 25 میں بیچو، اور شام کو تھیلی پکڑ کے جاؤ، رات کو 12 بجے تک دکانیں کھولو۔ یعنی یہ وہ ملک ہے جہاں صبح 11 بجے دکانیں کھلتی ہیں، رات کو 12 بجے تک دکانیں چلتی ہیں۔ یعنی دنیا میں جتنے مہذب ملک ہیں وہاں رات کو دکانیں 6 بجے 7 بجے 8 بجے 9 بجے تک بند ہو جاتی ہیں، ایکسیپٹ کچھ اسپیشل کیٹیگریز کھلتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بازاروں پہ کنٹرول کریں گے تو خود بخود موومنٹ لوگوں کی کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ کرونا غریب اور امیر میں تمیز نہیں کرتا، لیکن کرونا کا اثر ہے وہ غریب طبقوں پہ زیادہ منفی پڑتا ہے، امیر طبقوں پہ کم پڑتا ہے۔ یعنی دیکھیے، اگر کرونا کے لگانے سے نقصانات پابندی لگانے سے نقصانات پیدا ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پابندی لگائی جائے۔ بالکل، جو کمیٹی میں بیٹھ کے چیف سیکرٹری اور ہیلتھ منسٹر اور یہ اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، چیف منسٹر بیٹھے کہتا ہے بند کر دو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بند میں بھی جا سکتے ہیں، چیف منسٹر بھی جا سکتا ہے، چیف سیکرٹری بھی جا سکتا ہے، ہیلتھ منسٹر بھی جا سکتا ہے، میں نہیں جا سکتا عام آدمی۔ یہ جو ہے نا، لیکن اس دفعہ انہوں نے کافی سینسیبل طریقے سے کام کیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، اور اس محتاط طریقے سے ہی ہم اس بلا کو جو ہے وہ ٹال سکتے ہیں۔ اور اس میں صرف معاشرے کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کے لیے معاشرے کے جو مؤثر لوگ ہیں ان کا تعاون حاصل کر کے لوگوں کو اس سلسلے میں کریں۔ علماء کا کردار آپ کس طرح سے دیکھیں؟ اس میں ڈاکٹرز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے ڈاکٹرز نے تو قربانیاں ڈاکٹرز نے تو قربانیاں دی ہیں، علماء کا رول جو ہے نا وہ کافی حد تک ہیلپ فل نہیں رہا ہے۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ مساجد کے سلسلے میں پچھلے دفعہ تو ایک ایشو کھڑا ہو گیا تھا، فرائیڈے کا ایک بڑا ایشو کھڑا ہو گیا تھا، اور جو ہمارے مذہبی تقریبات ہوتی ہیں جس طرح 21 رمضان کی تھی یا اور تھی، وہاں کوئی کوآپریشن آپ کو نہیں ملتی۔ تو میرا خیال ہے کہ علماء کرام کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ زیادہ احساس کریں، ان کا امپیکٹ ہے۔ دیکھیں نا، آپ یوں کیجئے، جمعے کی جو اذان نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے مولوی صاحب کا، ان کی تقریروں کا ایک کانٹینٹ انالیسس کیجئے۔ لاہور کے جتنی مساجد ہیں ان کا ایک کانٹینٹ انالیسس کی ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اس کی سمری دے سکتا ہوں۔ تو کانٹینٹ انالیسس کیجئے، تمہیں پتہ لگے گا کہ سوشل ایشوز پہ توجہ سب سے کم ہوتی ہے، اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس معاملے پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ایک اچھی خبر ہم تک پہنچی تھی کہ اب ملک میں بھی ویکسین کی تیاری ہوگی، وہ مراحل کہاں تک پہنچے ہیں، خبر آپ سے جانوں گی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، خبر کوویکس کے ذریعے ایسٹرازینیکا کی ایک کھیپ ہمیں مل چکی ہے اور ملک میں بھی ویکسین کی تیاری ہو رہی ہے، اس سے متعلق کوئی خبر آپ کے پاس؟ جی بالکل، چائنا سے خام مال منگایا گیا تھا، یہاں پہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے، وہاں پہ اس کی پیکنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی نا، اس کو میرے خیال میں مزید وضاحت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل، میں اب 40 ایج گروپ کے اندر آ گیا ہوں، میں نے آج رجسٹریشن کروائی اور ود ان 24 آورز مجھے میسج آ گیا کہ آپ کے نیئر ترین یہ فلانا ایک جو ویکسین سینٹر ہے وہاں پہ جا کے ویکسین کروا لیں۔ تو آپ کسی بھی ارد گرد جو آپ فیملی کے اندر، دوست احباب کے اندر، کہیں کسی سرکل میں بھی پوچھیں، جس کسی نے بھی رجسٹریشن کروائی ہے اس کو ویکسین لگوانے کے لیے میسج آ گیا ہے۔
बदकिस्मती से हमारे यहाँ थोड़ा सा ये वैक्सीन के हवाले से अब ज़्यादा कुछ बदगुमानियाँ पाई जा रही है कि एज़ पता नहीं इससे असर होता है या नहीं होता, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक ही मैसेज दिया जा रहा है, कोई भी वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका है, मोडर्ना है, फाइजर है, स्पुतनिक 5 है, साइनोफार्म है, बाकी कैनसाइनो जो अब एक 1 सिंगल डोज आ गई है वो भी पाकिस्तान पहुंच गई है। तो मेरे ख्याल में जो NCOC से खबरें आ रही हैं, हमारे मुल्क के अंदर वैक्सीन की अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कोई कमी नहीं है। अलबत्ता हमें जो वैक्सीन लगवाने वालों के हवाले से थोड़ी सी हुकूमत को, और ऐसा कहा गया है असद उमर की जानिब से भी कि ईद के बाद तमाम एज ग्रुप्स को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। तो आगे ईद भी है, एहतियात करें, वैक्सीन भी ज़रूर लगाएं, खुशियाँ मनाएं, लेकिन एक दूसरे का ख्याल भी रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।